أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں سورۃ عمران کی آیت نمبر 136 7 اور 138 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. اولئک مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جزاؤہم یہاں پر بھی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ بشکل حمزہ آتا ہے ایک ہی کلمے کے اندر تو مد متصل لگتی ہے. حمزہ بشکل الف آئے گا تو پھر مد منفصل لگتی ہے، جس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی مد متصل ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں. زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں، حروف صفیریہ میں سے ہے، سٹی کی آواز ہونی چاہیے. ہم میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا مشدد، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد یرملون کا میم آئے، ادغام مع گنہ ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد را آیا ہے، یرملون کا ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. ربہم میم ساکن کے بعد واو آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا. نون مشدد پر گنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے. تنوین کے بعد حروف اخفا کا تا آیا، اخفا حقیقی ہوگا، جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا. ری یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را باریک بھی پڑھا جائے گا. من تحتها الانہار نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اخفا شفوی ہوگا. ہا الف مدہ ہے لیکن الف مدہ اس کو نہیں پڑھنا ہے. تحت حل ہا لام کے ساتھ ملے گا کیونکہ آگے ساکن حرف ہے، اس لیے یہاں پر مد نہیں کرنا ہے، کھینچنا نہیں. تحت حل انہار ہا کو کھینچنا ہے 1 الف کی مقدار کے برابر، اور پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. تحت حل انہار. خالدین فیہا خا کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. دی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے دونوں کو، اور بیچ میں فی بھی ہے. یہاں پر دی فی ہا تینوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں وقف کی صورت میں بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہوگا، اور ملانے کی صورت میں بھی. یہاں پر وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار من
تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے. اجر جیم ساکن پر قلقلہ ہوگا اور پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. عین کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ملین لی یا مدہ ہے اور وقف صورت میں نون ساکن پڑا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد دال ساکن پر قلقلہ ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر پڑا جائے گا. خا بھی پر پڑا جائے گا, حروف مستعلیہ ہے. من قبلکم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا قاف آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا. با ساکن پر قلقلہ ہوگا. میم کے بعد سین آئے, اظہار شفوی ہوگا. اور یہاں پر سنن ملانے کی صورت میں یہاں پر اخفا شفوی ہوگا. تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا. اور اگر وقف کرنا ہوگا یہاں لا دیا ہوا ہے بیچ میں, یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. لہٰذا اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو پھر اعادہ کر کے آپ پچھلے حرف کو ملا کر پڑھیں. تو اگر وقف کریں گے تو پھر نون ساکن پڑھا جائے گا. ویسے یہاں پر اخفا شفوی ہوگا. فسیرو سی یا مدہ ہے, رو و مدہ ہے, ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. فی الارض را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا. ضاد مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. فانظروا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا ضا اخفا حقیقی ہوگا. ضا پر بھی پڑھا جائے گا, را بھی پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. رو و مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کئی یالین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. فا کو کھینچنا نہیں. کان کا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. عاقبۃ الف مدہ ہے, قاف حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھنا ہے. مکذبین بی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف یا 3 سے 5 سیکنڈ کھینچ کر وقف کریں گے. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ذا الف مدہ ہے, اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بیان بیا یا الف مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یارملون کا لام ہے, ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا. آگے نون مشدد ہے, اس پر گنہ ہوگا. اور نا الف مدہ بھی ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے. وَہُدًى تنوین کے بعد یارملون کا واوا ادغام مع الغنہ ہوگا. موعظۃ واولین ہے, تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. تنوین کے بعد یارملون کا لام ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں کریں گے. موعظۃ للمتقین قاف حروف مستعلیہ ہے, پر پڑھا جائے گا. قی یا مدہ ہے, ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا, 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. یہاں پر وقف تام ہے. هذا بیان للناس هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق अल्लाह अज़ीम। आज की इस वीडियो में इतना ही। गलती कोताही माफ। टेक केयर। खुदा।